حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاری. اب آج کی امام حسن کی شہادت کی اس مجلس میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تشریف لا کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا. اور بس ایک پتہ یاد آ رہا ہے مجھ کو مولا حسین کے اوپر کہ جہاں میں اب بھی ہے چرچا حسین زندہ باد. بے شک جہاں میں اب بھی ہے چرچا حسین زندہ باد ہے ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ حسین باد. زندہ باد. جہاں میں اب بھی ہے چرچا حسین زندہ باد ہے ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے غضنفر شکست کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے غضنفر شکست کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. بڑی مہربانی ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے قطع پیش امام عصر کی افواج کی رفتار کیا ہوگی؟ امام عصر کی افواج کی رفتار کیا ہوگی؟ الہی اسلحے سے حالت اغیار کیا ہوگی؟ امام عصر کی افواج کی رفتار کیا ہوگی؟ الہی اسلحے سے حالت اغیار کیا ہوگی؟ الہی اسلحے سے حالت اغیار کیا ہوگی؟ جس کی کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا. کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا. بھلا اس کارخانے کی بنی تلوار کیا ہوگی؟ ایک تو دیکھ رکھی جزاک اللہ. حاضرین آج کے ہمارے بانی بھی ہیں اور آج کے ہمارے ناظم بھی ہیں جناب جاز بھٹی صاحب. ماشاءاللہ جی تمام مطلب سپورٹ کے لیے ہر طرح سے. اور میری دعا ہے کہ خالق یکتا ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں اور تمام حاضرین کے تمام مرحومین کو بھی جوار رحمت امام معصومین میں جگہ. میں مائک دے رہا ہوں آج کے ناظم ہمارے جناب جاز بھٹی صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں التماس کروں گا قبلہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ شرف تلاوت کلام پاک حاصل کریں اور آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بہت شکریہ جی. میں اسی سورہ کا فردر جو آیت ہیں اس کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. سورہ علق میں نے کل جو شروع 5 آیتیں آئی تھی ان کے لیے ان کی تلاوت کی تھی، اور آج جو باقی آیات ہیں ان کی تلاوت کروں گا. اس میں یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنی شروع کر دی تو ابو جہل کو پتہ چلا اور اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں ان کی جو سجدے میں ہوں گے تو میں ان کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا. ایک دفعہ رسول اکرم سے اس کا بحث بھی ہوئی تو رسول اکرم نے اس کو جھاڑ دیا تو اس کو بڑا ہوا کہ بھائی میں تو بہت بڑا سردار ہوں اور میں بہت بڑا لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، تو یہ یتیم نے مجھ سے کلام کیا تو کہا کہ میں اپنے افراد کو لے آؤں گا اور میں تمہیں دیکھوں گا. تو پروردگار نے اس کا بھی جواب دیا ہے انہی آیات میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی
إنا إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. ترجمہ ہرگز نہیں، یعنی انسان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ انسان سرکشی کرتا ہے، وہ بھی اس پر کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی مال دولت عزت اولاد پا کر وہ سمجھتا ہے کہ اب اسے خدا کو ماننے کی اور اس کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حالانکہ اسے لازمی طور پر آپ کے پالنے والے مالک ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ٹوکتا ہے اور منع کرتا ہے خدا کے ایک بندے کو، رسول اکرم کو، جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ جو سیدھے اور صحیح راستے پر ہے اور وہ لوگوں کو تقوی یعنی خدا سے ڈرانے اور برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسری طرف تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ نماز روکنے والا شخص ابو جہل جو ان کو جھٹلاتا ہے اور اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، کیا یہ دونوں قسم کے لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ بے نماز شک نہ پڑھنے والا شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھنے سے روکنے والا شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یعنی یہ نماز سے روکنے والا ابو جہل جو یہ کہتا ہے کہ جب رسول نماز پڑھیں گے تو میں ان کی گردن پہ اپنے پاؤں دبا دوں گا، یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ وہ اپنی ان بدمعاشیوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، اس ماتھے کو جو جھوٹا بھی ہے اور خطا کار بھی۔ وہ بلائے اپنے ساتھیوں اور حامیوں کو، اور ہم سخت سزا دینے والے فرشتوں کی پولیس اور دھکے دینے والے چوکیدار بلا لیتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اس بات کی ہرگز نہ مانیے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیجیے اور ان کا قرب حاصل کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ تو تمام آپ سامعین سے التماس ہے جی اس کہ سے وہ پہلے سجدہ کہ ضرور آپ کریں۔ مجلس شروع کر رہے ہیں، سجدہ واجب ہے، وہ سجدہ کر لیجئے گا اپنے اپنے اعتبار سے۔ سجدے کوئی شرط نہیں ہے، آپ جہاں پہ بیٹھے وہیں پہ سجدہ کر لیجئے، یہ آپ کا سجدہ قابل قبول ہوگا۔ جناب جی بلال سلطان صاحب، آپ اپنے آپ کو سلطان بھائی انمیوٹ بھی کر لیجیے۔ عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔
اللهم صل على محمد وما كان إلا ساعة وإذا هم بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة العين والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد كملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنه الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وماد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمسا مزئية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل قال محمد. لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل فقال محمد. النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه لا يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه لا هي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ ماشاء اور میں التماس کروں گا قبلہ سے آپ جو دعا کرواتے ہیں بعد از حدیث کساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق تسعة الائمة من ذریة امام الحسین علیہم الصلاة والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. میں سامعین آپ سے التماس کروں گا کہ آج کی مجلس جو ہے وہ چونکہ میری طرف سے میرے خانوادے کی طرف سے تو میں آپ سب سے بڑی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ میرے والدین اور تمام میرے خاندان کے مرحومین کے لیے اور تمام ہمارے شرکائے مجلس کے مرحومین کے لیے اور دنیا میں جہاں بھی ہمارے اہل بیت محبان اہل بیت موجود ہیں ان کے مرحومین کے لیے بالخصوص جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میں التماس کروں گا جناب اصغر زیدی صاحب سے کہ وہ بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور مائک پر تشریف لائیں. جناب قبلہ اصغر زیدی صاحب. السلام علیکم. میں امام حسن کی شہادت کے مرثیے کے چند مصرے پیش کر رہا ہوں. ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک عین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صلی اللہ محمد.
जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ, जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ, सैपारा दिल का आहों से ज़ेरो ज़बर हुआ, सिमका जो रूए पाक पे जाहिर असर हुआ, हाल उस इमाम पाक का उस दम दिगर हुआ, हाल उस इमाम पाक का उस दम दिगर हुआ, राहत में फर्क और शिकम में खलल हुआ, कट कर कलेजा तश्त के अंदर निकल पड़ा, कट कर कलेजा तश्त के अंदर निकल पड़ा, दौड़ी जनाब ज़ैनबे बेकस बरह न पा, देखा के लौटते हैं बिछोने पे मुश्तबा, बोली ये सर को पीट के वो गम की मुब्तला, है बहन निसार ओ भाई ये क्या हुआ, हाय बहन निसार ओ भाई ये क्या हुआ, क्या फिर किसी ने जहरे दगा से पिला दिया, किसने मेरे कलेजे पे खंजर फिरा दिया, किसने मेरे कलेजे पे खंजर फिरा दिया, फरमाते थे हसन के बुलाओ हुसैन को, था दम बदम ये हुक्म के लाओ हुसैन को, भाई का हाल जार सुनाओ हुसैन को, टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ हुसैन को, टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ हुसैन को, कह दो के जल्द आए के रहला का वक्त है, गुंजाइए कुछ आके वसीयत का वक्त है, सुन जाइए कुछ आके वसीयत का वक्त है, आए हुसैन इतने में बचश में अश्क बार, चिल्लाते थे कि आपकी गुर्बत के मैं निसार, गले को चूम के कहते थे बार बार, मैं तुम पे सदके है मेरे नाना की यादगार, मैं तुम पे सदके है मेरे नाना की यादगार, मुझसे ज्यादा जुल्मो सितम तुम पे होएंगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत पे रोएंगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत पे रोएंगे, भैया तुम्हारी गोद में निकलेगा मेरा दम, तुम दोगे हमको गुस्लो कफन जब मरेंगे हम, होगा तुम्हारे पास ना कोई बजलम, कातिल सिरहाने होएगा
یا خنجر ستم قاتل سرہانے ہوئے گا، یا خنجر ستم شبر تو بعد مرگ بھی راہ سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، برپا اہل بیت پیمبر میں شور و شین، بہنیں پچھاڑے خاک پہ کھاتی تھی کر کے بین، چھاتی پہ ہاتھ مار کے چلاتے تھے حسین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین، اب اٹھ گیا زمانے سے ہم بے کسوں کا چین، دل اب ہمارا ٹوٹ گیا وا مصیبت، باپ آج ہم سے چھوٹ گیا وا مصیبت، باپ آج ہم سے چھوٹ گیا وا مصیبت، جس دم حسن کا زہر جسے ٹکڑے جگر ہوا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بڑے اچھے انداز میں کلام پڑھا۔ میں اس سے پہلے کہ قبلہ کو التماس کروں کہ وہ ممبر فروز ہوں، میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو یاد دہانی کرا دوں کہ کل ہماری جو ہے اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے عالمی محفل سالمہ ہے، جس میں بہت بہت بڑے شعراء جو ہیں شرکت فرما رہے ہیں، اور جس میں ایک بہت بڑا نام ہمارے منظر بھوپالی صاحب بھی ہیں، وہ بھی کل انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور دوسرے بھی بہت زبردست شعراء انشاءاللہ۔ شاندار یہ پروگرام رہے گا۔ آپ تمام سے التماس ہے کہ خود بھی شرکت فرمائیے اور اپنے حلقہ احباب میں بھی اس فلائر کو سرکولیٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شرکت کر سکیں اور اس محفل سے فیضیاب ہو سکے۔ میں انتہائی ادب سے درخواست کروں گا قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہو اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائے۔ جناب قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ صراط الذین انعمت علیہم اللہم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا، الملقب بطہ والیاسین رحمت للعالمین، مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال مولانا الامام المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن ریحانۃ رسول اللہ وسیدہ شباب اہل الجنہ، فلعن اللہ من یتقدم
او یقدمو علینا احدا صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج شب جمعہ ہے آپ حضرات کے یہاں، خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ تم تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور جو بانی مجلس ہیں ان کے جو مرحومین ہیں، آپ کے ہمارے جو مرحومین ہیں، پروردگار ان سبھی کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ الہی آمین۔ عزیزان گرامی، وقت کی تنگی کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں اپنے آقا و مولا امام حسن علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ مجلس آج مخصوص ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، اور کل کی مجلس مخصوص تھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لہذا کل ہم نے پیغمبر کے آخری حیات، آخری لمحات کا آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا کہ وہ آخری ہفتہ اور وہ آخری لمحات جو تھے اس میں پیغمبر نے کس طریقے سے مدینے والوں کے لیے وصیت نامے اور کس طریقے سے اس گھر کا ماحول اس وقت میں تھا کہ جہاں پر پیغمبر تشریف فرماتے اور کن لوگوں کو اپنے یہاں سے انہوں نے گھر سے نکالا۔ آج چونکہ مناسبت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، لہذا میں علامہ علی متقی کے ذریعے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ علامہ علی متقی ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر ایک روایت یہ بیان فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل۔ چونکہ جب اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتا ہوں تو اس وقت چونکہ صلوات وغیرہ کی کوئی آواز نہیں آتی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آواز کہیں رک تو نہیں گئی ہے، ادھر سے آپ مجھے سہارا دیتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہاں میری آواز مسلسل آپ نے ایک روایت بیان فرمائی، اللہم صلی علی محمد نعرے حیدری۔ میں قبلہ ایک منٹ آپ کو انٹرپٹ کرتے ہوئے، میں نے لاسٹ ویک سب سے درخواست کی تھی کہ اپنے مائکس کو آپ میوٹ رکھیں، جن کی طرف میرا اشارہ تھا انہوں نے بہرحال پھر بھی نہیں کیے، تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آپ تمام احباب اپنے مائکس کو ان میوٹ کر لیجئے اور اس مجلس میں بھرپور شرکت فرمائیے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ ہاں ظاہر سی بات ہے اگر سب میوٹ رہیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آواز صحیح طریقے سے پہنچ رہی ہے یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم تو نہیں آ گئی ہے، تو اس وجہ سے۔ اور وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اکثر جگہ ہم مجلسیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگوں نے گھروں میں مائک اپنے چالو کر رکھے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی بیگم صاحبہ سے کہتے ہیں چائے ذرا ہمارے لیے ٹھنڈی مت لے کر کے آنا، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کانوں میں بھی آ جاتی ہیں، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کی طرف انسان کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ علامہ علی متقی صاحب نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کی طرف شباہت دے کر کے کہ رسول کریم ہمیشہ فرماتے تھے کہ حسن شکل و شباہت میں مجھ سے بہت زیادہ مشابہ ہے، یعنی جیسے پیغمبر اسلام تھے ویسے ہی امام حسن علیہ السلام مشابہ تھے، پیغمبر اسلام تھے۔
اور انس بن ابن مالک کا بیان ہے. اب یہ انس بن مالک لوگ کہتے ہیں، بہت سے انس بن مالک کہتے ہیں. انس بن مالک کا بیان ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا نصف والا حصہ، یعنی سینے سے اوپر کا حصہ رسول اللہ سے مشابہ تھا، اور نصف حصہ سینے سے نیچے کا حصہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے مشابہ تھا. مالک کی روایت ہے. عزیزو، اس کے اندر بھی بڑے راز و نیاز ہیں کہ آخر یہ جو تشبیہات دی جاتی ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہوتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا. اب یہاں جو چونکہ ہم آج بحث صرف امام حسن سے کر رہے ہیں، یہ جو انس بن مالک نے روایت بیان کی ہے، یا انس بن مالک کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ امام حسن کا جسم کا نصف بالائی حصہ، یعنی سینے سے لے کر کے اور سر تک آپ مشابہ رسول تھے، اور پھر آپ کو کہا گیا کہ سینے سے لے کر کے اور نیچے کا جو حصہ تھا وہ مولا کائنات سے مشابہ تھا. اگر آپ اس کے اندر غور و فکر فرمائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کردار کا بھی مجسمہ تھے، اخلاق کا بھی مجسمہ تھے. پیغمبر اسلام شجاعتوں کا بھی مجسمہ تھے. پیغمبر اسلام عبادتوں کا بھی مجسمہ تھے. اور پیغمبر اسلام مکارم اخلاق کے بھی مالک تھے. اب یہ جو بات کہی گئی کہ نصف حصہ پیغمبر سے ہے، اوپر والا حصہ، تو عزیزو اب میں ایک بات کہہ سکتا ہوں بغیر جھجک کے کہ جو کچھ پیغمبر میں پایا جاتا تھا وہ آقا حسن میں بھی پایا جاتا تھا. بے شک. اور سب سے اہم شے اس کی یہاں پر آ کر کے میں آپ کو روکوں گا ایک لمحے کے لیے، وہ یہ تھی کہ پیغمبر کے لیے ملا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کی بلندیوں کو پہنچانے کے لیے. یعنی میں اخلاق اور کردار اور کریکٹر کی ان بلندیوں پر فائز ہوں کہ جو مجھ جیسا کائنات میں پایا نہیں جاتا ہے. اس لیے ایک چھوٹی سی مثال پیغمبر کی دے دوں. پیغمبر کے اوپر سرزمین مکہ پر اوجڑی ڈالی جاتی تھی، پھر بھی پیغمبر مسکرا کر کے جواب دیتے تھے اور وہاں سے تبسم کے ساتھ میں چلے جاتے تھے، مسکرا کر کے چلے جاتے تھے. آپ کی پیشانی کے اوپر شکن بھی نہیں آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مجسمہ اخلاق تھے پیغمبر، مجسمہ اخلاق تھے پیغمبر. میں یہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ آپ حضرات کی خدمت میں ایک ہدیے کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مشابہ پیغمبر تھے. جو کردار اور اخلاق پیغمبر کے یہاں پایا جاتا تھا، اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، پیغمبر مسکرا کر کے جواب دے رہے ہیں. وہی اخلاق اس نواسے کے اندر بھی پایا جا رہا ہے. مرد شامی برا اور بھلا کہہ رہا ہے اور امام کہہ رہے ہیں لگتا ہے تو بھوکا ہے، لگتا ہے تیرے پاس پیسے نہیں ہے، لگتا ہے تیرے پاس نہیں ہے. یعنی مجسمہ اخلاق کا نمونہ بن کر کے امام حسن اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ جو ہمارے نانا کا اخلاق تھا وہی ہمارا اخلاق ہے. پیغمبر سے مشابہ. اب یہ پیغمبر سے چونکہ مشابہ ہے تو بالکل وہی سیرت جو نانا کی تھی وہی سیرت نواسے کی بھی ہے. اب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نیچے کا حصہ، سینے سے نیچے کا حصہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھا. یعنی مولا کائنات کی جس طرح سے آپ عمل انجام دیا کرتے تھے اور جو باتیں مولا کائنات میں تھیں وہ امام حسن کے اندر بھی تھیں. آپ ملاحظہ فرما لیجئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس کے اندر حضرت علی جیسی فضیلتیں پائی جاتی ہوں. نہیں ملے گا کائنات کے اندر. یہاں وہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں شمار کروں. کوئی بھی انسان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر فضیلتوں میں نہیں پایا جاتا ما بعد رسول. ملاحظہ فرمائیے گا. اس میں سے ایک صفت مولا کائنات کے پاس یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب جیسا شجاع اور بہادر انسان کائنات میں کوئی دوسرا آج تک پیدا ہی نہ ہوا. اس لیے کہ جس کے لیے میدان، جس کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے لیے
میدان میں لافتہ کا نعرہ لگ رہا ہو آہ، اور ذوالفقار نازل ہو رہی ہو، اس واہ کی واہ شجاعت کا کیا اندازہ ہوگا؟ ہائے اور جو اس طریقے سے وار کر رہا ہو کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو۔ سبحان اللہ سبحان واہ واہ اللہ واہ واہ توجہ چاہ رہا ہوں جان گرامی، جزاکم اللہ، مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو، دونوں جہاں کی عبادتوں پہ بھاری ہے مولا کائنات کی ایک ضربت۔ اور جب آپ وارد میدان ہوتے تھے تو اس طریقے سے حملہ کرتے تھے ذوالفقار حیدری سے کہ آدھا بدن ادھر گرتا تھا اور آدھا بدن ادھر گرتا تھا۔ واہ واہ یہ تھی شجاعت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کے مشابہ ہیں، نیچے یعنی سینے سے نیچے لے کر کے، اور آپ کا پورا بدن اپنے بابا سے مشابہ ہے۔ جس طریقے سے علی میدان میں جا کر کے شجاعت کا نمونہ بنتے تھے، مرکز شجاعت بنتے تھے، اسی طریقے سے بیٹا ایک دن مسجد میں گیا، ممبر پہ کسی اور کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آواز دیا میرے بابا کے ممبر سے اتر جا، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ میرے بابا کا ممبر ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ یہ شجاعت ہے، شجاعت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسن کے اندر آئی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں دیکھیے اذان گرامی، جب علماء مثالیں بیان کرتے، جب مورخین نے مثالیں لکھی ہیں اور جب حدیث میں آیا ہے تو اسی طریقے سے حدیث بیان نہیں کی جاتی۔ حدیث حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، حدیث کے اندر عقل کامل کا دخل ہوتا ہے، حدیث رسالت کی طرف سے ہوتی ہے، حدیث امامت کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جب کبھی بھی کوئی ایسی شے پیش کی جاتی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوا کرتا ہے۔ تو کیا کہا کہ امام حسن مشابہ ہیں مولا کائنات سے، اور میں نے تمام چیزیں چھوڑ کر کے صرف ایک مثال دی۔ جس طریقے سے علی بن ابی طالب شجاع میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، اسی طریقے سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ یہ مثالیں صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہیں۔ جب بھی کسی فضیلت کو کسی معصوم کے لیے بیان کیا جائے، یعنی اور معصومین میں ہے، ان کے گھرانے کے علاوہ کوئی ایسی فرد نہیں ہے جو ان جیسی پائی جاتی ہو۔ تو ایک شباہت یہ ہوئی۔ اب دوسری سنیے، ایک شباہت رسول اسلام سے اور دوسری شباہت مولا کائنات سے۔ اب آتے ہیں ہم ایک اور شباہت میں۔ آقا و مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ انہوں نے تین چیزیں، میرے مولا نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ عابد تھے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بے مثل زاہد تھے، ان جیسا کائنات کے اندر کوئی زاہد نہیں دکھائی دے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ آپ عالم تھے۔ عزیزان گرامی، کائنات میں جب عبادت کو آپ دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا آپ کو، اور تاریخ کا ملاحظہ فرمائیے گا کہ مولا کائنات کی شخصیت ایسی تھی کہ ایک ایک رات میں ایک ایک ہزار رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ کی آپ عبادت کرتے تھے۔ عبادت میں علی بن ابی طالب جیسا انسان آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا۔ اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا یہ عالم تھا، آپ حالت نماز میں ہیں، انگوٹھا چبا دیا گیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، پھر بھی اپنے خدا سے پھر بھی توجہ نہیں ہٹتی ہے۔ یعنی اگر وہ عبادت میں اتنا مہم تھے علی ابن ابی طالب کہ جس کے سجدوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کی محراب کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی مسجد کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام میں عبادت میں کم نہیں تھے، بلکہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے ان کے اندر تو علی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیے، اب عبادت کی میں دوسری مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات کی عبادت اور امام حسن کی عبادت، تاریخ نے لکھا ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جانے قربان ہو جائیں سیرت امام حسن پر۔ میں ایک دو سیرت ہی آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا جانے گرامی۔
تاریخ میں ملا کہ آپ نے جب بھی حج فرمایا تو آپ پیدل مدینے سے حج کرنے جاتے تھے. دیکھیے یہ بہت عظیم تاریخ ہے. اور کبھی کبھی تاریخ یہ لکھتی ہے آپ پابرہنہ بغیر نالین کے حج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے. اور آپ اکثر موت، عذاب قبر اور صراط کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. آپ جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. کیوں؟ خوف خدا میں. وہ تو معصوم تھے نا، وہ تو معصوم تھے. اب میں یہاں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں عزیزان گرامی، بس میرے اس جملے کو ذرا سا درک کر لیجئے گا. ہم جو اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ تو معصوم تھے اور ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں گناہ تو بہت بڑی بات ہے. اہل بیت علیہ السلام کے ذہن میں تصور گناہ بھی نہیں آتا. ایک جملہ دیا ہے میں نے آپ کو، میں نے اردو فاؤنڈیشن کی مجلس میں ایک جملہ دیا ہے، اہل بیت کی فرد وہ ہیں، وہ افراد وہ ہیں کہ جن کے ذہنوں میں بھی تصور گناہ نہیں آتا. توجہ چاہ رہا ہوں، تصور پہ پابندی نہیں ہے اللہ کی، تصور پہ پابندی نہیں ہے. بڑا قیمتی جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تصور پہ پابندی نہیں ہے عزیزان گرامی، تصور کیا جا سکتا. لیکن اہل بیت کی ذات یہ ہے، اہل بیت کی شان یہ ہے کہ آپ تصور گناہ بھی نہیں فرماتے تھے، تصور گناہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب میں وہ جملہ کہنے چاہ رہا ہوں، پھر آپ اتنا کیوں ڈرتے تھے اللہ سے؟ آپ اتنا کیوں اللہ سے کہ عذاب سے اور موت سے اور قبر سے یاد کر کے آپ کیوں رویا کرتے تھے؟ یہ بڑی معرفت اور عرفانی جملہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ امام معصوم تھے لیکن مخلوق تھے نا اللہ کی. مانیں گے نا اس بات کو؟ نورانی شکل میں تھے لیکن مخلوق تھے نا اللہ کی. خلق تو اللہ ہی نے کیا تھا، خالق تو ان کا بھی خداوند عالم ہے. تو یہ اپنی معرفت کے اعتبار سے اس خالق کو پہچانتے تھے، اس لیے ڈرا کرتے تھے. اپنی معرفت سے جملے کی تکرار کرنا چاہوں گا، یہ اپنی معرفت سے اس ذات کو پہچانتے تھے کہ وہ خدا کیا ہے. اس لیے اس خالق کی بارگاہ میں کبھی گڑ گڑایا کرتے تھے، کبھی رویا کرتے تھے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے مناجات پڑھا کرتے تھے، کبھی دعاؤں کو یاد کیا کرتے تھے. اور عزیزو، جہاں اپنی معرفت کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب وضو کے لیے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایک جو بیت ہوتا ہے نا جسے بیت کہتے ہیں، اس طریقے سے جب چلتے ہیں وہ بیت لرزتا ہے. تو تاریخ نے لکھا امام حسن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کانپتے تھے جیسے کوئی لکڑی ہل رہی حالت تھی امام حسن کی خوف خدا سے، چونکہ یہ اپنی معرفت کے اعتبار سے اس خالق کو پہچانتے تھے. عزیزوں، اب ان کی معرفت ایسی تھی کہ اپنے خالق کو پہچانتے تھے. اس لیے تو علی ابن ابی طالب کہا کرتے تھے، میں نے ان آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا ہے، ہائے ہائے، بلکہ میں نے دل کی گہرائی سے اپنے خدا کو دیکھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ایک جملہ اور ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لائق ہے. ملاحظہ فرمائیے. اور آپ کا زہد اور تقوی، میں یہ باتیں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ چونکہ امام کی شہادت سے مناسبت سے مجلس ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر وہ زہد، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ تمام چیزیں جو سیرت معصومین میں ہیں، معصوم والی سیرت نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں تم ہمارے جیسے ہو نہیں سکتے، نہ ہماری جیسی تم عبادت کر سکتے. یہ تو تم سوچنا چھوڑ دو کہ ہم علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کر لیں گے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اہل بیت جیسی عبادت کر لیں. توجہ چاہ رہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، نیور، محال ہے یہ بات. لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں عزیز و عبادت کے لیے، چونکہ ہم خاکی بندے ہیں نا،
ہم خاکی بندے ہیں، وہ نورانی شخصیت ہے۔ ہمارا تقوی، سب سے بڑا تقوی ہمارے لیے یہ ہے کہ جو اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ہم انہیں حلال سمجھے، جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم اسے حرام سمجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارا سب سے بڑا تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا تقوی یہ ہے، ہمارے سب سے بڑا ایمان یہ ہے، خدا تو نے جو اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک حلال چیزیں پہنچائی ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارے لیے وہ حلال ہے۔ جو چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہیں اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک عام انسان، مجھ جیسا خطا کار، مجھ جیسا گناہگار انسان اگر صرف حلال پیغمبر پر عمل کرنے لگے اور حرام محمدی کو چھوڑ دے تو پھر اس سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ اصل ایمان جو امام فرماتے ہیں، اصل ایمان اسی حلال میں ہے، اصل ایمان اسی حرام کاموں کو چھوڑنے میں۔ اب میں جملے پلٹ رہا ہوں عزیزان گرامی، چونکہ حلال اور حرام کا تعلق ہے احکام وضعیہ سے، کہیں کھانے سے تعلق ہے، کہیں پینے سے تعلق ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں کیا حلال ہے ہم جو پی رہے ہیں، کیا حرام ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ۔ دو چیزیں کھانے پینے سے تعلق ہے۔ اب دو چیزیں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو امام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے جو اللہ نے واجب قرار دیے ہیں اسے ہم انجام دیتے رہیں، اور جو حرام قرار دیا ہے اسے ہم چھوڑ دیں، یہی ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں چیزیں، ایک حلال اور ایک حرام، اور دوسری چیز واجب اور حرام۔ توجہ چاہ رہا ہوں، باقی چیزیں ضمنی ہے، مستحب کام ضمنی، مکروہ کام ضمنی، مباح کام ضمنی ہے جو اس کے شکم کے اندر آتی ہیں۔ اصل چیز ہے حرام اور حلال، اصل چیز ہے واجب اور حرام۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اصل چیز ہے واجب اور غیر واجب، تو اللہ نے جو واجب قرار دیا ہے ہم اسے انجام دیتے رہیں، سب سے بڑا تقویٰ۔ جو حرام قرار دیا ہے اسے ہم چھوڑ دیں، سب سے بڑا ہمارے لیے یہی تقویٰ ہوگا۔ اور وہ قوم، وہ ملت، وہ مومنین، وہ مومنات کہ جو واجبات پہ عمل انجام دیتے ہوں اور محرمات کو چھوڑتے ہوں اور ایک ہاتھ میں ولایت آقا حسن رکھتے ہوں، تو پھر ان سے بڑا کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ہاتھ میں ولایت علی رکھتے ہوں، ولایت اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہوں۔ اب امام شافعی لکھتے ہیں، کیا ہے سیرت امام حسن، مجلس میں اپنے وقت میں ختم کروں گا۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کیا ہے۔ اور دو تاریخیں تو ایسی ملتی ہیں، دو بار کے واقعات، جو گھر میں تھا سوائے اس لباس کے جو بدن کے اوپر تھا، سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ کسی نے پوچھا مولا آپ نے سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، اب آپ کیا کریں گے؟ آواز دیا، ہائے جان قربان ہو جائے جملے کے اوپر، آواز دیتے ہیں جس نے پہلے دیا تھا دوبارہ بھی مجھے دے گا۔ صلوات اور میں اب آپ کی سخاوت، یہ آپ کا زہد اور تقوی اور عبادت کی آپ کی سخاوت، مورخین لکھتے ہیں ایک شخص نے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کچھ مانگا، دستے سوال دراز کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بس کچھ امام سے سوال کیا، امام علیہ السلام نے 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں اسے دے دیں۔ بھائی اس زمانے میں آج سے 1400 برس پہلے 50,000 درہم کا دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے کسی سائل کو۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا حدیث کا آپ کی خدمت میں، انس بن مالک کا، کہ مشابہ تھے امام حسن اپنے بابا سے، سینے سے نیچے کا حصہ
اپنے بابا سے مشابہ تھا، یہ اسی کا بیٹا ہے جو قمبر سے کہہ رہا ہے قمبر پوری قطار کے ساتھ اس سائل سبحان اللہ، واہ 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 سبحان واہ واہ واہ، اور اگر قمبر آگے سبحان اللہ، بڑھتے سبحان اللہ۔ اور یہ کہتے کہ لجام میرے ہاتھوں میں ہے، منہا میرے ہاتھوں میں ہے، تو شاید مولا کہتے تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی۔ اور پھر تاریخ نے لکھا ایک سائل بیٹھا ہوا سوال کر رہا تھا۔ اب حسن کی سخاوت دیکھیں، ایک سائل خدا سے دعا کر رہا تھا، خدایا مجھے 10,000 درہم عطا فرما۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے، امام حسن علیہ السلام، کتنا سخی امام تھا میرا، آپ دیکھیں امام وہاں سے گزر رہے، سائل سے کچھ نہیں کہا، گھر میں تشریف لے گئے، آپ نے 10,000 درہم اسے عطا فرمائے، ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ یہ درہم ہماری طرف سے دے دو، وہ خدا سے سوال کر رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اس نے خدا سے سوال کیا ہے، ہم نمائندہ خدا ہیں، لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں محضر میں اس کی رہتے ہیں، اسے دے دو۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ تو فاقہ کرتے لیکن سائل کو آپ محروم واپس نہیں جانے دیتے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں خدا سے مانگنے والا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، میں خدا سے مانگتا ہوں اور مجھے اس نے عادت دے رکھی ہے کہ میں لوگوں میں تقسیم کروں۔ کیا بات، واہ 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 اس کی عامر اس نے مجھے دیا ہے، میں اس سے مانگتا ہوں، اس نے مجھے یہ عادت دی ہے کہ میں لوگوں کے یہاں تقسیم کروں، لوگوں کو دوں، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں دینا بند کر دوں تو وہ مجھے دینا بند کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو چاہ رہا سبحان خدا اللہ۔ اپنی کہیں عادت نہ بدل دے۔ یہ رؤوف امام، یہ رؤوف امام، کیا بگاڑا تھا اس امام نے کسی کا؟ کیا امام علیہ السلام کا گناہ تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ سراہی سے پانی پیا ہے تو امام بستر پہ تڑپنے لگے، اور جب میرا مولا بستر پہ تڑپنے لگا تو ایک مرتبہ امام حسین اور جناب زینب قریب آئیں، امام علیہ السلام نے اشارے سے ایک لگن منگایا، ایک تشت منگایا، بھی آپ مرثی میں اصغر زیدی صاحب سے سن رہے تھے، اور جیسے ہی میری شہزادی وہ لگن اور وہ تشت لے کر کے امام حسن کی خدمت میں پہنچی ہے، امام علیہ السلام کے سامنے جب تشت کیا گیا تو زینب کبریٰ نے دیکھا جگر کے 72 ٹکڑے تشت کے اندر موجود ہیں۔ زینب آواز دیتی بھیا حسین میں لٹ گئی، بھیا میرا ماں جایا مارا گیا، بھیا میرے بھیا میری اماں کی امانت حسن۔ اللہ اکبر، عزادارو قیامت کا منظر ہے، زینب تڑپ جاتی ہے، ام کلثوم کو بلاتی ہے، زینب کہتی بھیا یہ تیرے ساتھ حادثہ کیسے ہوا؟ امام حسن اپنے بستر کے نیچے رکھی ہوئی سرائی کو طرف اشارہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ زینب نے اس ظرف کو دیکھا جس میں وہ پانی رکھا ہوا تھا، میری شہزادی زینب اس پانی کو لے کر کے صحن خانہ میں گئی اور آپ نے زمین پر ڈال دیا، جیسے اس پانی کو زینب نے پھینکا زمین سے دھواں برآمد ہونے لگا۔ عزادارو یہ وہی پانی تھا جو حسن نے پیا تھا، جب زمین سے دھواں برآمد ہوا زینب چلا رہی ہے خدایا میرے حسن کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا؟ میں کہوں گا شہزادی یہ آقا حسن کا جگر ہے جس کے 72 ٹکڑے ہوئے، لیکن حسین جب کربلا میں ہوگا ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہا ہوگا، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہوں گے، کوئی نیزہ مار رہا ہوگا، کوئی تیر برسا رہا ہوگا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک وقت تو آیا میرا مولا دنیا سے رخصت ہوا، غسل و کفن دے دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، اب بقی قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ایک ملونہ آواز دیتی ہے ارے میں نبی کی قبر کے قریب دفن نہ ہونے دوں گی، اور اتنا کہنا تھا تیروں کی بارش شروع ہو گئی، امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے اور 70 تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہوئے۔ ایک جملہ کہوں گا مولا آپ
آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم پر تیر برسائے گئے، لیکن سن 61 ہجری ہوگی، آپ کا بھیا حسین ہوگا، حسین کے بدن پر تیر برسائے جائیں گے۔ لوازادارو، ایک مرتبہ ایک جملہ سننے اور ختم دعا، آپ نے کسی غریب سے غریب تک کا جنازہ نہیں دیکھا ہوگا جو قبرستان گیا ہو اور واپس آیا ہو کہ سیدہ کے بیٹے کا جنازہ قبرستان گیا، وہاں سے واپس آ رہا ہے، زینب آواز دیتی ہے میں نے تو اپنے بھیا کو سفید لباس میں بھیجا تھا، ارے سرخ لباس کیسا، اب جو جنازہ رکھا زینب نے دیکھا میرے بھیا کے جنازے میں تیر پیوست ہے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ ام فروا کو بلایا، ام فروا قریب آئی، ایک چھوٹا سا 3 سالہ بچہ قاسم ساتھ میں کھڑا ہوا ہے۔ عزادارو، تاریخ یہاں پر لکھتی ہے حسین نے تیر نکالے، قاسم دیکھ رہے تھے، ہائے میرا بابا، اس کے بدن سے تیر نکالے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب منقلبون۔ ماتم حسین حسین میر متقی صاحب۔ برس رہے ہیں تابوت پر حسن برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، اگلو نہ دل کے ٹکڑے، صدقے گئی دہن کے، پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے، زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے، پھر زخم کھل نہ جائے، تیرے کفن حسن کے، قبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاریخ، قبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاریخ، سادات
نے دکھائے کچھ نیل جب رسن کے پیکان برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن حسین حسین جزاک اللہ متقی ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ متقی بھائی. میں التماس کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ زیارت دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر قمر عابدی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. متوجہ زیارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادے سبط اکبر کے لیے پہلے پھر اس کے بعد السلام علیک یا بقیۃ المؤمنین. السلام علیک یا وارث رسول رب العالمین. السلام علیک یا حسن بن علی امیر المؤمنین وابن سید الوصیین. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا بقیۃ المؤمنین وابن اول المسلمین. وکیف لا تکون کذالک وانت سبیل الہدی وحلیف التقی واصحاب الکسا غزتک ید الرحمہ وربیت فی حجر الاسلام ورزیت من فضل الایمان وطبت حیا وطبت میتتا غیر ان الانفس غیر طیبت بفراق ولا شاکت فی الحیات لکا یرحمک اللہ. صلی اللہ محمد وآل محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ. السلام علیکم یا ابن علی المرتضی. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا سار اللہ ابن صارب البتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجزک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من المدلہمات ثیابها. واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين واشهد انك امام البر التقي الرزق هادي المهدي واشهد ان الائمه من ولدك الكلمه التقوى وعلام الهدى وعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله ان بكم مؤمن وإيابكم مؤمن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلب لقلبكم سلم وامر لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا شامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا مغیث الشیعہ وزوار القوم.
السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع السلام علیکم وجمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وزکاة وتمتعہ بها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر ثواب جناب بھٹی صاحب کے خانوادے کے مرحومین کو پہنچے اور تمام شرکاء کو اور تمام حاضرین محفل اور جملہ مومنین و مومنات ایک ملت جعفریہ کو پہنچے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین میں آپ کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں. میرے پاس بلکہ الفاظ بھی نہیں کہ آپ نے آج کے اس مجلس میں شرکت فرمائی اور میرے خاندان کے مرحومین کے لیے بالخصوص میرے والدین کے لیے آپ نے دعا فرمائی. ان کو فاتحہ پڑھ کے آپ نے جو ارسال کی، میں بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے، اور ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا بھی کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم سے آج کی اس عظیم مجلس کا جو ہے وہ انعقاد، اس کی جو میرے ذمہ اس کی ذمہ داری ڈالی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ تہ دل سے، اور تمام سامعین کا بھی. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ سے باری دیگر التماس ہے کہ ضرور شرکت فرمائیے گا، دوستوں کو احباب کو بھی کہیے گا. ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ اس کو ایک کامیاب محفل مسالمہ کل انشاءاللہ بنائیں. بہت شکریہ. آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور مائک جو ہے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو دوں گا. جی ناظر صاحب، میں تہ دل سے مشکور ہوں آج کی اس مجلس کے اسپانسرشپ کے لیے بھی آپ کے لیے، اور تمام سامعین اور تمام ذاکرین کا میں بہت مشکور ہوں. تمام سامعین جو ہمارے اس آج کی مجلس میں شریک ہوئے، آسٹریلیا سے اور کینیڈا سے، انڈیا سے اور پاکستان سے، میں بے پناہ مشکور ہوں. مولا آپ سب پر ہمیشہ اپنی عنایت حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تار